سعادت و خوش نصیبی سمجھتی ہوں۔ آج کا میرا عنوان پردے کی اہمیت ہے۔ آج کے اس جلسے میں خاص طور سے دختران اسلام سے مخاطب ہوں۔ محترم سامعین حضرات، پردہ عربی زبان کے لفظ حجاب کا ترجمہ ہے۔ جس چیز کو عربی میں حجاب کہتے ہیں اسی کو فارسی اور اردو میں پردہ کہتے ہیں۔ حجاب کا لفظ قرآن مجید کی اس آیت میں آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بے تکلف آنے جانے سے منع فرمایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اگر گھر کی خواتین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب یعنی پردے کی اور سے مانگا کرو۔ سورۃ الاحزاب کے اسی حکم سے پردے کے احکام کی ابتدا ہوئی اور پھر جتنے احکام اس سلسلے میں آئے ان سب کے مجموعے کو احکام حجاب کہا جانے لگا۔ پردے کے یہ احکام سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہیں، اپنے حسن و آرائش کی نمائش کرتی نہ پھریں جس طرح زمانے جاہلیت کی عورتیں کرتی تھی۔ گھروں سے باہر نکلنا ہو تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال کر نکلے اور بجنے والے زیور پہن کر نہ نکلے۔ گھروں کے اندر بھی محرم مردوں اور گھر کے ملازموں اور میل جول کے عورتوں کے سوا کسی کے سامنے زینت کے ساتھ نہ آئیں۔ سامعین اکرام، پردے کے یہ احکام جو اسلام نے ہم کو دیے ہیں ان پر تھوڑا سا بھی غور کیجئے تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ان کے 3 بڑے مقصد ہیں۔ اول یہ کہ عورتوں اور مردوں کے اخلاق کی حفاظت کی جائے اور ان خرابیوں کا دروازہ بند کیا جائے جو مخلوط سوسائٹی میں عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول سے پیدا ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عورتوں اور مردوں کا دائرہ عمل الگ کیا جائے تاکہ خدا نے جو فرائض عورت کے سپرد کیے ہیں انہیں وہ سکون کے ساتھ انجام دے سکے اور جو خدمات مرد کے سپرد کیے ہیں انہیں وہ اطمینان کے ساتھ بجا لا سکے۔ سوم یہ کہ گھر اور خاندان کے نظام کو مضبوط اور محفوظ کیا جائے جس کی اہمیت زندگی کے دوسرے نظاموں سے کم نہیں بلکہ کچھ بڑھ کر ہی ہے، لیکن جس تہذیب اور ماحول میں معاشرے کی پاکیزگی کی کوئی قیمت ہی نہ ہو اور جہاں عفت و عصمت کے بجائے حیا سوزی مقصود سمجھا جاتا ہو، ظاہر ہے کہ وہاں پردہ و حیا کو نہ صرف غیر ضروری بلکہ راستے کی رکاوٹ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ جب مغرب میں تمام اخلاقی اقدار سے آزادی کی ہوا چلی تو مرد نے عورت کے گھر میں رہنے کو اپنے لیے دوہری مصیبت سمجھا۔ چنانچہ اس نے دونوں مشکلات کا ایک عیارانہ حل نکالا۔ اس کا خوبصورت و دل فریب نام تحریک آزادی رسوا رکھا اور عورت کو یہ باور کیا گیا کہ تم اب تک گھر کی 4 دیواری میں قید رہی ہو، اب آزادی کا دور ہے، تمہیں اس قید سے باہر آ کر مردوں کے شان بشانہ زندگی کے ہر کام میں حصہ لینا چاہیے۔ اور اسے یہ بھی باور کیا گیا کہ اسے صدیوں کی غلامی کے بعد آج آزادی ملی ہے اور اب اس کے رنج و غم کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ عورت جس کے سر پر دین فطرت نے عزت و آبرو کا تاج رکھا تھا اور جس کے گلے میں عفت و عصمت کے ہار ڈالے تھے، تجارتی اداروں نے اسے تفریح سامان بنا دیا۔ الغرض عورت جب پردہ چھوڑ بیٹھی خود بھی تباہ و برباد ہوئی اور معاشرے و سوسائٹی کو بھی تباہی و بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ آخر میں اپنی بہنوں سے درد بھری التجا کرتی ہوں کہ اپنی حقیقت کو پہچانے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اسلام کے دامن میں پناہ لے کہ یہی 2 جہاں میں عزت عطا کرنے والی ہے۔ اسلام میں ہر طرح بجا ہے پردہ، عورت کے لیے حسن حیا ہے پردہ، پردے کی حقیقت میں وہ عظمت ہے رفیع، خالق نے بھی خلقت سے کیا ہے پردہ۔ اللہ ہم سب کو پردے کی